السلام علیکم دوستو، جب درد گہرے ہو جاتے ہیں، دل غم کی حالت میں بے چینی سے بھر جاتا ہے تو دل میں ایک خیال، ایک سوچ جنم لیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو پھر ہمیں محروم کیوں رکھتا ہے؟ ہم جس شے کی خواہش کرتے ہیں وہ شے ہم سے دور کیوں چلی جاتی ہے؟ ہمیں کسی چیز کی خواہش ہے تو ہمیں انتظار کیوں کرواتا ہے؟ وہ چیز بن مانگے ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ جان رکھو، ہر صبر کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل اور راستہ مقرر ہوتا ہے۔ تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہاری آزمائش، تمہارا درد، تمہارا صبر تمہیں انعامات دلائے بغیر کیسی چلی جائے گی، جس کا رب کائنات نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، وہ ہر شے تمہاری طرف لوٹا دے گا، اور یقین کر لو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یاد رکھو، جس رب نے تمہیں امید دلائی ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا مالک ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون طلب کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے، جسے ابو سفیان، ہندا، اکرمہ اور وحشی لوٹ آئے، اور کون اکڑ کر رب کا نافرمان بن کر فرعون، نمرود اور ابو جہل کی طرح انجام پاتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ان کی رضا ہے۔ جان رکھو، جو ظلم کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، میرا رب ان سے غافل نہیں ہے۔ نافرمانوں کو ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ دنیا کی مہلت پوری ہونے کے بعد اسے پورا عذاب دے سکے۔ وہ ہر ایک کو آزما کر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہی ان کی آزمائش میں کامیاب ہوتی ہے۔ جان رکھو، وہ ہمیں ہزاروں نعمت بن مانگے عطا کرتا ہے، لیکن ہم ان سے غافل ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جان لو، جب امیدیں ٹوٹتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، صبر کا پیمانہ چھلکتے ہیں نا، پھر رب سے محبت نکھرتی ہے، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ درد سمیٹ کر ہم سکون نیند سونا سیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ذرا یہ سوچو کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو ہم اللہ سے کیسے جھوٹ پاتے؟ اگر یہ دعائیں نہیں ہوتی تو ہم اپنے رب سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو ہم رب کی محبت کیسے مل پاتی؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو تہجد کے سجدے کیسے نصیب ہوتے؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو کیا ہم رب کے سامنے اشک بہاتے؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو کیا ہم اپنی خطاؤں پر اشک بہاتے؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے سے کبھی جدا نہیں ہوتے؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں جاتے؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو کربلا قائم ہوتی؟ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہ ڈالے جاتے؟ اگر آزمائش نہ ہوتی تو ہمیں زمزم نصیب نہ ہوتا۔ یہ آزمائش ہی تو ہے جس پر ہمارا رب معجزے ظاہر کرتا ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جس کے بعد یہ بھی دروازے مدد کے کھولے جاتے ہیں، یہ آزمائش تو ہے جس کے بعد بندے کو نوازا جاتا ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جس سے یقین پختہ ہوتا ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے کہ بندے کو رب کے سامنے جھکا دیتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جو ظالم کے خاتمے کا سبب بنتی ہے، یہ آزمائش ہی تو ہے جو خدا کے غیبی نظام کو حرکت دیتی ہے۔ یہ آزمائش نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، یہ آزمائش نے تو دریا کو راستے دینے پر مجبور کیا تھا، یہ آزمائش نے تو حضور کو فتح یاب کروایا تھا۔ جان رکھو، آزمائش کبھی بھی مانگنی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے رب سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، جب آزمائش آئے تو رب سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو۔ جو تکلیف کو لاتا ہے وہی اسے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، جس نے درد بھیجا ہے اس کا مرہم بھی اس کے پاس ہے۔ جب ان سے عاجزی کرنے لگو تو وہ صبر بھی دیتا ہے اور مانگی
مراد بھی پوری کر دیتا ہے۔ جان رکھو اس کی عطا کے انداز نرالے ہیں، پہلے وہ تمہیں مانگنا سکھاتے ہیں، پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنے کا تم کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہ پہلے تمہیں تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر وہ اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی طرف نہیں آتے، جب اسے تم سے بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تمہیں اس کی طرف کھینچ کر چلے جاتے ہو۔ وہ تمہیں دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا کسی اور کو نہیں سنایا۔ تم تھوڑا سا برداشت کر لو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد نئی زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھنا تو اللہ تمہارے لیے عید سے وسیلے بنا دے گا۔ وہ ایسے ہزاروں راستے کھول لے گا اس کا تمہیں تصور بھی نہیں۔ اس بات کو دل میں بسا لو کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جان رکھو اللہ کو تم سے محبت ہے، اس لیے تم کو آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے اس لیے تم کو انتظار کروا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کب سے زولی پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا بندہ اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے کتنے غموں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ فکر نہ کرو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے معجزے تیار کر رکھے ہیں، اس نے تمہارے لیے ممکنات کے انگنت وسیلے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ بس اتنا سمجھو کہ وہ تمہیں اپنے خون سے قریب کرنے کے لیے تم کو ناممکنات سے گزار رہا ہے۔ یقین مانیے اللہ تم تک اندیکھے ذریعے سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں گرائے گئے آنسو تمہارے گواہ ہیں کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کو قبول کر چکا ہے۔ حوصلہ رکھو، ان قریب تمہاری دعائیں، تمہارا صبر تمہارے لیے انجان راستوں کو ہموار کر دے گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی جس لائن کی پریشانی ہو اس کو دور فرمائے۔ دوستو، ویڈیو سے آپ کو دلی سکون ملا ہو تو رب کا شکر ادا کریں، اور ہو سکے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا کمنٹ کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔